دوستو، رمضان میں خطرناک سورج گرہن۔ آج 3 کام لازمی کر لینا، بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے میں خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 8 اپریل پیر کے دن ہوگا۔ یہ کب ہوگا، اس کا کیا نقصان ہوگا، کیا نقصان نہیں ہوگا؟ سورج گرہن کو دیکھتے وقت آپ نے کون سے 3 اعمال کرنے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ہر چیز نقطہ نقطہ سمجھاؤں گا۔ اللہ والو، رمضان المبارک میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جس میں 400 سال بعد رمضان میں سورج کو گرہن لگ رہا ہے۔ اللہ والو، اب جو حاملہ عورتیں ہیں اس میں باہر مت نکلیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو بھی باہر مت نکلنے دیں۔ آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اندھے ہو جائیں، اور جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا حمل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے۔ اللہ والو، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو رکھیں، ان کو باہر نہ نکالیں، کیونکہ سورج کی تیز شعاعیں وہ بچوں کو نقصان دے سکتی ہیں، اور جو بچے ماؤں کے پیٹ کے اندر ہیں ان کو بھی یہ سورج گرہن کی شعاعیں نقصان دے سکتی ہیں۔ اللہ والو، جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیطان کی اولادیں باہر نکلتی ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے کی بہت زیادہ من گھڑت باتیں ہم سب کے درمیان ہیں۔ قصے کہانیوں کے سوا ایسا کچھ نہیں ہے کہ سورج گرہن لگتے وقت فلاں ہوتا ہے، سورج گرہن لگتے وقت کسی کی موت ہوتی ہے، چاند گرہن لگتے وقت کسی کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب من گھڑت اور آپس کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ سائنسی تبصرہ نگار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ والو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا نقطہ قرآن کی حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا جو اللہ والو ماہرین عرض نیاز اور سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا آج ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسی خوفناک ہے کہ ساری دنیا میں زلزلے نمودار ہو جائیں گے۔ ایک ایسا خوفناک سورج گرہن جس کی وجہ سے دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ سائنسدانوں نے ایک ایسی رپورٹ پیش کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سورج گرہن سے پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، اور سورج گرہن جو دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، اگر یہ ہو گیا تو وہ تقریباً 400 سال بعد ہی ہوگا۔ اللہ والو، سورج گرہن کے بارے میں کئی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی لوگ اندازے لگا رہے ہیں، سائنسدان اور نجومی اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں۔ اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا سبب بھی بنے گا۔ لوگوں، جو آج میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ سورج گرہن کے حوالے سے بڑا ہی مستند عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ والو، جتنی باتیں بھی ابھی تک میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تمام باتیں نیوز کاسٹروں کی ہیں اور تبصرہ نگاروں کی ہیں۔ ان سب کو رکھ کر سامنے آج کا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ لوگ میڈیا پر آ کر کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سورج گرہن کیا تبدیلیاں لائے گا، کیا نہیں لائے گا، سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ فیوچر کا حال، مستقبل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن انسان قرآن کے ذریعے اپنی قسمت بدل سکتا ہے، اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ والو، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے؟ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، یعنی کہ سورج کی شعاعیں جو ہوتی ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ اللہ والو، یہ سائنسی نظریہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ ہم تو صرف عبادت کر سکتے ہیں، جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے، دوستو، بھائیوں، بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا،
اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گرہن حضرت قاسم کی وفات کی وجہ سے لگا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگنا اور چاند کو گرہن لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں من گھڑت سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ والو، عمل کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا آپ نے پڑھنا ہے؟ سورج کو گرہن لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے رکوع اور سجدے سجود کیے۔ آپ نے اپنی نماز مکمل کی اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نشانیاں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند گرہن لگے تو آپ لوگوں نے کیا عمل کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ جو پہلا عمل بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج گرہن لگے تو آپ نے نماز کسوف ادا کرنی ہے۔ یہ 2 نفل نماز ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ جیسے آپ دوسرے عام نفل نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ نے سورج گرہن کے وقت نماز کسوف کے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ اللہ والو، اس میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی 2 سورت پڑھ کے 2 نفل پڑھنے ہیں اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ والو، یہ تو تھا پہلا کام جو آپ نے نماز خسوف ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کام ہے، جو دوسرا عمل ہے، وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے عمل میں آپ نے نماز ادا کر لی۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جن کے گھر میں غربت ہے، دولت ختم ہو چکی ہے، مہنگائی سے ان کی جان نکل رہی ہے، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو آج کا یہ عمل سورج گرہن سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اللہ والو، جو تیسرا کام ہے، جو تیسرا عمل ہے، یہ بڑا ہی مفید اور مستند ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا آپ نے ایک نام پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ایک دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے الرحمن اور ساتھ میں پڑھنا ہے استغفار۔ الرحمن آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ پہلے آپ نے الرحمن کی ایک تسبیح کرنی ہے، الرحمن 1 ہو گیا، الرحمن 2 ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 100 دانوں کی تسبیح پر الرحمن کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ سورج گرہن کا وقت ہے اور آپ نے رب کریم سے معافی مانگنی ہے۔ سورج گرہن دیکھتے وقت آپ رب کریم سے معافی مانگیں، سورج گرہن کو اپنی آنکھوں سے مت دیکھیں، اپنے گھروں میں رہیں اور استغفار کریں۔ اللہ والو، استغفر اللہ کو آپ نے 41 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ والو، دوسرا کام کرتے ساتھ ہی جو تیسرا آج کا خاص عمل وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک سورت ہے۔ آپ نے آج کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے 2 کام کر لیے، تیسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اور شروع میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، ان 3 کاموں کو سورج گرہن سے پہلے لازمی کر لیجئے گا۔ آپ کے پاس پورا ایک دن پڑا ہے، جب بھی آپ کو وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ گناہوں سے معافی مل جائے گی اور آپ شیطانوں سے محفوظ رہیں گے، حسد، جادو ٹونا سے محفوظ رہیں گے۔
کیونکہ سورج گرہن کے وقت زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور شیاطین اور سرکش جن باہر نکل آتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سورج گرہن بھی اور چاند گرہن بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ اور جو بندہ بھی اس وقت میں اور آج کا سورج گرہن رمضان میں آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ برکتوں و رحمتوں والا ہے، اس لیے آپ نے سورج گرہن سے پہلے رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعائیں اپنی حاجتیں پوری کروا لینی ہیں۔ انشاءاللہ آج میری دکھی بہنوں کے سب دکھ ختم ہو جائیں گے۔ جن کو اولاد نہیں پیدا ہو رہی آج ان کے گھر میں نرینہ اولاد آ جائے گی۔ اللہ والو آج اس وظیفے کو لازمی کر لیجئے گا۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور نماز خسوف سورج گرہن کے وقت لازمی پڑھیے گا۔ اللہ والو ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔